اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ جنت کے لوگ اس موقع پر دوزخ والوں کو پکار کر پوچھیں گے کہ ہم نے تو اس وعدے کو بالکل سچا پایا جو ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا۔ پھر کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر، فرمایا ان پر جو آج اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کے منکر ہیں۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان پردے کی دیوار ہوگی، اور دیوار کی برجوں پر کچھ نمایاں اور ممتاز لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی علامت سے پہچانیں گے، اور جنت کے لوگوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ یہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر امیدوار ہوں گے کہ داخل ہو جائیں گے۔ ان کی نگاہیں جب دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ بے اختیار کہیں گے پروردگار ہمیں ان ظالم لوگوں کا ساتھی نہ بنانا۔ اس کے بعد یہ برجیوں والے دوزخ کے کچھ نمایاں لوگوں کو پکاریں گے جنہیں یہ ان کی علامت سے پہچانتے ہوں گے۔ یہ ان سے کہیں گے تمہارے کیا کام آئے تمہارے جتھے اور تمہارا وہ تکبر جو تم کیا کرتے تھے؟ ذرا جنت کی طرف دیکھو، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی کسی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے؟ جنت کے لوگوں، تم اپنی اس جنت میں داخل رہو، اب نہ تمہارے لیے کوئی خوف ہے اور نہ تم کبھی غمزدہ ہوگے۔ اہل جنت کو دیکھ کر یہ دوزخ والے آواز دیں گے کہ اپنے ہاں کا کچھ پانی ہم پر بھی انڈیل دو، یا کچھ روزی جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے ہمیں بھی عنایت کرو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں منکروں کے لیے حرام کر رکھی ہیں۔ فرمایا ان کے لیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کیے رکھا، سو آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور جس طرح وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ اس وقت اے پیغمبر، ہم تیری قوم کے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کی تفصیل ہم نے علم قطعی کی بنیاد پر کی ہے، ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر جو ایمان لائیں۔ کیا یہ اسی کے منتظر ہیں کہ جس چیز کی خبر دی جا رہی ہے اس کی حقیقت سامنے آ جائے؟ جس دن اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی تو یہی لوگ جنہوں نے اس سے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے بھیجے ہوئے پیغمبر بالکل سچی بات لے کر آئے تھے۔ پھر کیا ہے کوئی ہمارے سفارشی کہ ہمارے حق میں سفارش کر دے، یا ہے کوئی صورت کہ ہمیں لوٹا دیا جائے کہ ہم اس کے خلاف عمل کریں جو پہلے کرتے رہے ہیں؟ افسوس، ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا، اور جو کچھ افطرا یہ کرتے رہے وہ سب ان سے جاتے رہے ہیں۔ لوگوں، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر متمکن ہوا۔ وہ رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے جو اس کے پیچھے دوڑتی چلی آتی ہے، اور اس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے ہیں جو اس کی حکم برداری میں لگے ہوئے ہیں۔ سنو، خلق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، جہانوں کا پروردگار۔ تم اپنے پروردگار کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے پکارو، اس کے سامنے یہی زیبا ہے، اس لیے کہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو، اور اسی کو پکارو بیم و رجا دونوں حالتوں میں۔ یہی خوبی کا راستہ ہے، تم اسی پر چلو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں سے قریب ہے جو خوبی اختیار کرنے والے ہیں۔ وہی ہے جو اپنی رحمت برسانے سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں اور وہاں میہ برسا دیتے ہیں، پھر اس سے طرح طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو بھی اٹھا کھڑا کریں گے، شاید تم یاد دہانی حاصل کرو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے پروردگار کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے،
اور جو ناقص ہوتی ہے اس کی پیداوار بھی ناقصی ہوتی ہے۔ یہی تمہارا معاملہ ہے۔ ہم اس قرآن کی آیتوں میں اپنی نشانیاں اسی طرح گوناگوں پہلوؤں سے دکھاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار بننا چاہیں۔ تمہاری تاریخ بھی انہی حقائق کی گواہی دیتی ہے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا، تو اس نے انہیں دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے بڑوں نے جواب دیا، ہم تو تمہیں صریح گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا، میری قوم کے لوگوں، میں کسی گمراہی میں نہیں ہوں، بلکہ رب العالمین کا رسول ہوں۔ تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا اس بات پر تعجب کر رہے ہو کہ تمہارے پاس خود تمہارے اندر کے ایک شخص کے ذریعے سے تمہارے پروردگار کی یاد دہانی آئی ہے، اس لیے کہ تمہیں خبردار کرے، اور اس لیے کہ تم اللہ سے ڈرو، اور اس لیے کہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے پھر بھی اسے جھٹلا دیا، تو ہم نے اسے اور جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے انہیں نجات دی، اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ یقیناً وہ دل و دماغ کے اندھے لوگ تھے۔ عاد کی طرف ہم نے اسی طرح ان کے بھائی ہود کو بھیجا تھا۔ اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، پھر کیا ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے بڑوں نے جو منکر ہو رہے تھے اسے جواب دیا، ہم تو یقیناً تمہیں حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں، اور ہمارا پختہ خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا، میری قوم کے لوگوں، میں کسی حماقت میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، اور پوری دیانت کے ساتھ تمہاری خیر خواہی کرنے والا ہوں۔ کیا اس بات پر تعجب کر رہے ہو کہ تمہارے پاس خود تمہارے اندر کے ایک شخص کے ذریعے سے تمہارے پروردگار کی یاد دہانی آئی ہے کہ تمہیں خبردار کرے؟ یاد کرو جب اس نے نوح کی قوم کے بعد تمہیں بادشاہی دی اور تمہاری ساخت میں تمہیں خوب محکم اور تن و مند کیا، سو اللہ کی شانوں کو یاد کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ انہوں نے جواب دیا، کیا ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے خدا کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ یہی بات ہے تو جس عذاب کی دھمکی ہمیں سنا رہے ہو اسے ہم پر لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اس نے کہا، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر گندگی آ پڑی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا ہے۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے خدا نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے؟ اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخر کار ہم نے اس کو اور انہیں جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اسی طرح سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا تھا۔ اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح نشانی آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی کے طور پر، لہٰذا اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور کسی برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ یاد کرو جب قوم عاد کے بعد اللہ نے تمہیں بادشاہی دی اور زمین میں تمکن عطا فرمایا، تم اس کے میدانوں میں عالی شان محل بناتے اور پہاڑوں کو گھروں کی صورت میں تراش لیتے ہو، سو اللہ کی شانوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ اس کی قوم کے بڑوں نے جو متکبر ہو چکے تھے اپنی قوم کے ان زیر دستوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ صالح اپنے رب کا بھیجا ہوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم تو اس پیغام کو مانتے ہیں جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے۔ اس پر ان متکبروں نے کہا، لیکن ہم اس کے منکر ہیں جس پر تم ایمان لے آئے ہو۔ پھر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی، اور کہہ دیا کہ اے صالح،
اگر تم خدا کے بھیجے ہوئے ہو تو ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ آخر ایک سخت تھر تھراہٹ نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اس وقت صالح یہ کہتا ہوا انہیں چھوڑ کر چل دیا کہ میری قوم کے لوگوں، میں نے تو اپنے پروردگار کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور تمہاری بہت خیر خواہی کر دی، مگر تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ تم سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے اس کا ارتکاب نہیں کیا۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بڑے اوندھے بلکہ بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم نے جواب دیا تو یہ دیا کہ انہیں اپنی بستی سے نکالو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ سو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، اس کی بیوی کے سوا۔ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی اور اس قوم پر پتھروں کی بارش برسا دی جس طرح کے برسانے کا حق تھا۔ پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح حجت آ گئی ہے، لہذا وزن اور پیمانے پورے رکھو، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے اگر تم ایمان لائے ہوئے ہو، اور نہ ہر راستے پر اس طرح بیٹھو کہ لوگوں کو ڈرا رہے ہو اور خدا کی راہ سے اس پر ایمان لانے والوں کو روک رہے ہو اور اس کی راہ میں عیب ڈھونڈ رہے ہو۔ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، پھر خدا نے تمہیں بڑھا دیا، اور دیکھو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو فساد کرنے والے تھے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس چیز پر ایمان لے آیا ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے بڑوں نے جو متکبر ہو چکے تھے اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی اس بستی سے نکال باہر کریں گے، یا تم کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ اس نے جواب دیا، کیا اس صورت میں بھی کہ ہم اس سے بیزار ہوں؟ اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ نہیں، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اس میں لوٹ آئیں، الا یہ کہ اللہ ہمارا پروردگار ہی چاہے۔ ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے۔ پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے بڑوں نے جو انکار کا فیصلہ کر چکے تھے لوگوں کو تنبیہ کی کہ شعیب کی پیروی کرو گے تو سمجھ لو کہ پھر تم بڑے خسارے میں جا پڑے۔ آخر ایک سخت تھر تھراہٹ نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے تھے کہ گویا اس بستی میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا بالآخر وہی نامراد ہوئے۔ اس وقت شعیب یہ کہتا ہوا انہیں چھوڑ کر چل دیا کہ میری قوم کے لوگوں، میں نے اپنے پروردگار کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اب میں ان لوگوں پر افسوس کیا کروں جو منکر ہو چکے ہیں۔